محمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 63۔ اس کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے کیا فرمایا، یعنی یہ پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا رہے ہو قیامت سے، وہ قیامت کہاں رہ گئی ہے، وہ کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ یسألک الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، عن الساعۃ، اس گھڑی کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدرک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب آ لگی ہو۔ تم اس انجام سے خبردار کرتے ہو تو لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں رہ گئی ہے، ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اب یعنی کس طرح کہ جب تم ڈراتے ہو، یعنی ابھی تک کیوں نہیں ہے، اور آنی ہے تو اس کا وقت کیوں نہیں بتاتے، اس طرح کے سوالات ظاہر ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھے جاتے تھے کہ کب آئے گی وہ گھڑی جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ شاید ہو سکتا ہے وہ گھڑی قریب آ لگی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں زمین و آسمان جس سے بوجھل ہو رہے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ خدا کا آخری پیغمبر آ چکا ہے، اس کے بعد اب دنیا کی عدالت کے لیے قیامت ہی کا مرحلہ باقی ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ تمہیں وہ اس کا وقت نہیں بتا سکتا؟ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اور قیامت شہادت کی انگلی اور اس کی ساتھ والی اس طرح ہیں، یعنی اس طرح قیامت آئے گی جس طرح یہ انگلی ساتھ ہے، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ کتنی دیر لگاتا ہے، ایسے ہی قیامت آ جائے گی فوراً ہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، آخری رسول کا آ جانا اس طرح ہے کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، بے شک اللہ نے لعنت کر دی کافروں پر اور تیار کر رکھے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش اس جہنم میں رہیں گے، لا یجدون ولییا ولا نصیرا، یہ نہیں پائیں گے اس میں نہ کوئی یعنی ولی دوست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ کے اوپر، یقولون، اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا، ہے ہماری کم بختی، ہے افسوس، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی، وقالو، تو اس وقت یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اطاعنا، ہم نے اطاعت کی تھی، سادتانا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے ہی گمراہ کر دیا، ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم ضعفین، انہیں دے دگنا، من العذاب، عذاب، ولعنہم، اور ان پر لعنت کر، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت، استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت چھوڑی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں نہ وہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے، ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اب یہ کس طرح، استغفر اللہ، ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہوگی اور نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ ہی مددگار، یعنی اپنے جن شرکا اور شفا پر اعتماد کر کے بے خوف بیٹھے ہیں اور اپنی جس جماعت اور جمعیت پر انہیں بڑا ناز ہے، ان میں سے کوئی بھی وہاں ان کے کام نہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ پر، یہ گوشت کو آگ پر بھوننے کی تصویر ہے کہ اسے کبھی ایک طرف سے بھونا جاتا ہے اور کبھی دوسری طرف، فرمایا کہ دوزخ کی آگ میں یہ لوگ بھی اس طرح بھونے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اس کے لیے چہروں کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان کے اندر حق کے مقابلے میں رعونت، تکبر، استکبار کا سب سے بڑا نمایاں اظہار اس کے چہرے ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ بڑوں سے یہاں ان کے خاندانی اور مذہبی پیشوا مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہوگی۔ اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقل ہوا ہے کہ تم اور تمہارے لیڈر دونوں ہی دوہرے عذاب کے سزاوار ہو۔ اب آگے آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے لوگو لا تکونوا کالذین، تم مت ہو جو ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے اذیت یعنی تکلیف پہنچائی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے انہیں بری و ذمہ قرار دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھیں، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں ہمارے بہت ہی باعزت ہیں۔ ایمان والو اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، کون سی اذیت تھی؟ یہود کی طرف اشارہ ہے جن کے اذیتوں کا شکوہ خود حضرت موسیٰ کی زبان سے قرآن میں نقل ہوا ہے اور کتاب استثناء میں بھی۔ اس کے واقعات قرآن اور بائبل دونوں میں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتے تھے، یعنی باوقار اور سرخ روح تھے۔ اس کی یہ وجاہت دنیا نے بھی دیکھی اور آخرت میں بھی اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر الزام سے بری کر دیا، ہر تہمت کے مقابلے میں ان کی سچائی اور راست بازی مزید اشکارا ہوئی اور ان کے سب دشمن رسوا ہو کر رہ گئے، خدا نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور آپ کے دشمن بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی اور سچی بات، یصلح لکم، اللہ اصلاح کر دے گا تمہاری اعمالکم، تمہارے عملوں کی، ویغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھار دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس کا مطلب ہے یعنی یہ وہی بات ہے جو اہل ایمان کے شایان شان اور ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا کلمہ اور شعار یہی ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ پہرے کے آخر میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے الفاظ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قولاً سدیدٌ کا لفظ یہاں سمع و طاعت کے اسی اقرار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے صلے میں اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، یعنی ایسا درست کر دے گا کہ جو قدم بھی اٹھاؤ گے صحیح سمت میں اٹھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی آیت ہے، یعنی جس آزادی اور ارادے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے آگے رکھا اور اس نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا اس آزادی اور اختیار کو، کیونکہ اس آزادی اور اختیار کا آگے ایک نتیجہ نکلنا تھا، کامیابی اور ناکامی۔ تو انسان نے اس چیلنج کو بہت ہی یعنی فوراً ہی قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس امانت کو ہم نے پیش کیا آسمانوں کے سامنے اور زمینوں کے سامنے، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَا، پس انہوں نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَ الْإِنسان، اس کو اٹھا لیا انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم اور جاہل نکلا۔ اب اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادے اور اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ امانت زمین، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم ہے اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔
یہ امانت اس لیے پیش کی گئی تھی لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، والمنافقات منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ اب اس کی تفسیر، یعنی امانت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسے امانت سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اصلاً ایک خدائی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اسے وہ خدا ہی کی دی ہوئی ایک چیز سمجھ کر استعمال کرے۔ چنانچہ اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کا عہد لیا گیا، اور بعد میں بھی صدیوں تک انبیاء علیہ السلام اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے بھیجے جاتے رہے ہیں۔ انسان اس عہد کا امین ہے اور اس کے لیے مسئول بنایا گیا ہے کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں کی یہ معذرت زبان کال سے بھی ہو سکتی ہے اور زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پاؤں سے کہتا ہوں مگر وہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یا ملنے تو چلا جاؤں مگر طبیعت انکار کرتی ہے، یا کھاتا تو ہوں مگر معدہ اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ گویا مدعا یہ ہے کہ اپنے مادی وجود کے اعتبار سے انسان اگرچہ ایک مشت استخواں اور ایک حقیر سی ہستی ہے، لیکن معنوی صلاحیتوں اور باطنی کمالات کے اعتبار سے ایسا مضبوط اور توانا ہے کہ جس بار امانت کو اس نے اٹھا لی ہے اس کا تحمل زمین و آسمان اور بلند و بالا پہاڑ بھی نہیں کر سکتے، مگر انسان نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ انسان کی فطرت کا بیان ہے جس کی بنا پر اس نے یہ بار امانت اٹھایا ہے۔ چنانچہ انسان کے سامنے اگر اس کی کوئی محبوب چیز پیش کی جائے جیسے علم، حسن، اقتدار، ابدیت، عز و جاہ اور مال و دولت وغیرہ، تو اس کے لیے بسا اوقات وہ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور اس طرح اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ علم و تحقیق، کشف و الہام، عشق و عاشقی، جرأت اور عزیمت، حرص و طمع کی تمام داستانیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ کسی چیز کی محبت انسان کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ انسان کی تمام ترقی خواہ وہ آخرت کے حوالے سے ہو یا دنیا کے، اسی دیوانگی کے مرہون منت ہے۔ آیت میں ظلوماً جہولا کے الفاظ اسی لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ امام حمید الدین فراہی کے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار جیسی چیز جو خدا کی صفات میں سے ہے، جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر اس نے لپک کر اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ودیعت ہے کہ کسی چیز کی کشش اسے دیوانہ بنا سکتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر اس کو ظلم بھی کرنا پڑے تو وہ کر گزرتا ہے۔ مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ مومنوں کو اپنی عنایتوں سے نوازے گا۔ آیت میں یتوب کا لفظ ہے جس میں اللہ کے صلے نے رحمت اور عنایت کے مفہوم کو بھی شامل کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار کی امانت جب دی گئی تو اسی لیے دی گئی کہ ایک دن پوچھا جائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے، اور پوچھا جائے گا کہ تو اسی لیے پوچھا جائے گا کہ اس کو غلط استعمال کرنے والے اس کی سزا بھگتیں اور صحیح استعمال کرنے والے اپنے پروردگار کی رحمتوں اور عنایتوں سے نوازے جائیں، عام اس سے کہ وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے۔ انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا تو اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ وہ انعام یا سزا سے انہیں یعنی گزارا جائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اگرچہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے لیکن دینے والا بھی تو غفور الرحیم ہے۔ وہ صحیح راہ پر چلتے ہوئے کہیں پھسل جائیں گے تو پھر سنبھلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔